لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب لوگ؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ پورا ایک نیرلی سال گزر گیا، ہم یہاں پہ موجود تھے۔ ہم نے لاسٹ ایئر رمضان میں دورہ قرآن کیا تھا اور آج ہم دوبارہ یہاں پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، صحت دی، عافیت عطا کی کہ ہم یہاں واپس آئے ہیں، تو اللہ کا کتنا شکر ادا کریں۔ چلیں، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم انا اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ کل تعریف، کل شکر، تمام عظمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، اس اللہ کی کہ جس نے ہمیں اس موقع سے نوازا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر یہاں سب جمع ہوئے ہیں۔ کوئی بھی کام جب تک خالصتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نہیں کیا جاتا وہ قبول نہیں ہوتا، چاہے کتنا ہی اچھا آپ عمل کریں، لیکن اگر وہ اللہ کے لیے خالص نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، کتنا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ محبت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنا کے چھوڑ نہیں دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، تمام ضروریات کو پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے رزق کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے ہدایت بھی اتاری، ہمیں ایک گائیڈنس بھی دی کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کیا چیز میرے اور آپ کے لیے بہتر ہوگا، کس طریقے سے ہمیں کمفرٹیبل زندگی گزار سکتے ہیں۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ چاہتا ہو کہ نہیں بس میں ٹھیک ہوں، مجھے کوئی کمفرٹیبل زندگی نہیں چاہیے؟ ہم ساری ہماری زندگی کی کوششیں کس کے لیے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اپنی زندگی کو آسان بنائیں، بہتر بنائیں۔ ہر کل سے آج جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اور زیادہ بہتر ہو جائیں، لیکن وہ تمام جتنی بھی ہماری کوششیں ہیں وہ کس کے لیے؟ دنیا کے لیے، دنیا کو بہتر بنا دے، اچھی صحت ہو جائے، فٹ ہو جائے، اور کسی طریقے سے جم میں جا کے وزن کم کر لے، وزن نہ کم کیا تو گھٹنے درد کریں گے، سکن خوبصورت ہو جائے، جوان لگے، ساری کوششیں اسی کے لیے، مال آ جائے، پیسہ آ جائے، بچے بہت اچھے ہو جائیں۔ اللہ نے ان چیزوں سے منع نہیں کیا، یہ سب چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر اس کا شوق رکھا ہے، اسی لیے ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جیسے ہم اپنی فزیکل ہیلتھ کے بارے میں اتنے کانشیس زندگی گزارتے ہیں، ہمیں اپنی روحانی زندگی، اسپرچل ہیلتھ کے بارے میں بھی سوچنا ہے، کس طریقے سے کہ میں اپنے آپ کو بہتر بناؤں، کس طریقے سے میں اپنے آپ کو اسٹرانگ بناؤں، کیونکہ جب ہم اسٹرانگ بنیں گے تو اس کے بعد جو ہے کیا ہوگا، ہم خوش رہیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق کائنات نے جن و انس کو کس لیے بنایا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ کچھ بھی ہم کر لیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے رسول بھیجے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے انسان کو اپنی عبادت کے عملی طریقے کر کے سکھائے، رسولوں نے بتائے کہ یہ وہ طریقے ہیں کہ جس طریقے سے تم نے زندگی گزارنی ہے۔ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے مشکل تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے مجھے اور آپ کو بس ایک ایک سب کو الگ الگ قرآن دے دیے جاتے اور کہا جاتا کہ بس تم یہ ایسی زندگی گزارو؟ کیا ہم کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن پہ ہمیں عمل کر کے دکھایا، ہمیں بتایا کہ کس کس طریقے سے عبادات کرنی ہے، کس کس طریقے سے ہمارے معاملات ہونے چاہیے، اور اس طریقے سے بہترین طریقے سے ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ عبادات میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ادائیگی، سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھائی یہ طریقہ ہے جس سے تم نے زندگی گزارنی ہے۔
تو ہمیں یہ پتا لگا کہ رمضان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک بے مثال تحفہ ہے. کیا ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ یہ تحفہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں؟ آپ سوچیں ہم کتنے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں آپ کے لیے کوئی تحفہ لے کر آئے گا, آپ کو کیسے لگتا ہے؟ فرام دا بلو مون یو آر ناٹ ایکسپیکٹنگ, اور ایک آپ کو بہت اچھا تحفہ لا کے دے. کیسے آپ کو اچھا وہ تحفہ آپ کو کب بہت اچھا لگے گا؟ جب آپ کو یہ احساس ہوگا کہ یہ تحفہ جو ہے واقعی میرے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے. تو اب آپ کا کیا ہوگا؟ آپ کو بہت خوشی ہوگی. اچھا تحفہ کس کا آپ کو سب سے زیادہ پسند آتا ہے, جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ ہم سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اولاد سے. سب سے زیادہ بچوں سے محبت کرتے ہیں. اچھا بچے جب آپ کے لیے تحفہ لے کر آئے آپ کو کیسا لگتا ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے. آپ کو لگتا ہے اچھا مزے کی بات ہے کوئی آپ کو اچھے سے اچھا تحفہ دے, لیکن آپ کا بچہ آپ کو چھوٹے سے چھوٹا تحفہ بھی دے نا, آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں تو آپ کے بچے کو تحفہ بھی آپ کو اچھا لگتا ہے. اب ہمیں اس چیز کا چونکہ جب احساس ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں محبت ہے, اور اللہ بھی اللہ تو ہم سے محبت کرتا ہی کرتا ہے نا, وہ تو 100% ہے. جب ہمیں یہ بھی ہوگا کہ ہم بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر اللہ کے اس تحفے کو ہم خوشی خوشی قبول کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ جو ہمارا رب ہے, خالق ہے, مالک ہے, وہ اس تحفے کے ساتھ ہمیں وہ فوائد دے رہا ہے کہ جو ہمارے لیے بینیفیشل ہے. وہ مواقع دیتا ہے کہ جو ہمارے لیے بہت اچھے ہوں گے, ہماری زندگی بہت اچھے سے گزر سکتی ہے. ہر چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجی ہے نا, چاہے ہم مانے کا نہ مانے, لانگر ٹرم میں وہ ہماری ہی لیے بہتر ہوتا ہے. آپ دیکھیں آپ کسی اپنے بچے کو کہیں کہ یہ چیز ایگزامز آ رہے ہیں تم اس کے لیے پڑھو, وہ نہیں پڑھتا. کیوں؟ ابھی اس کو احساس نہیں ہوتا. اچھا جب اس کو بہت اچھے نمبر آ جاتے ہیں, جب وہ پاس ہو جاتا ہے تو اس کو کیا ہوتا ہے, دیکھو میری ماں نے جو مجھے کہا تھا نا وہ بڑا ہی اچھا تھا, وہ میرے لیے فائدہ مند ہوا. تو جب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ تمام اس تحفے کی قدر ہوگی, ہمیں ان مواقع سے فائدہ اٹھائیں گے, اور جب ہم پاس ہو جائیں گے تو ہم کیا ہوں گے؟ خوش ہوں گے کہ واقعی الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس تمام توفیق دی کہ ہم نے یہ تمام جتنے بھی مراحل تھے ان کو خیر اسلوبی سے پاس کر لیا. اب اس میں آپ دیکھیں کہ کیا چیزیں ہم جنت مواقع میں, سب سے پہلی بات یہ کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک برکتیں پانے کا مہینہ دیا ہے. عبادات سے ہمیں اللہ تعالیٰ اپگریڈ کر دیتا ہے. اسی مہینے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی بخشش کروا دیں. اس مہینے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام لوگوں کو, تمام جو بھی ایمان لانے والے ہیں, اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرتے ہیں اور اپنے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دیتے ہیں. کیا ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے, چاہے وہ پریکٹسنگ مسلم ہو کہ نہ ہو, کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے معافی نہیں چاہیے؟ کوئی نہیں کہتا. چاہے وہ عمل نہیں بھی کر رہا نا, پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے میری بخشش ہو جائے. تو یہ وہ مہینہ ہے کہ جو آنے والا ہے بخشش کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جہنم سے آزاد اور جنت میں داخل کر دیتے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان اپنی روح کو, اپنے نفس کو جہنم سے آزاد کر لے گا. ہم سب کیا ہے, روز صبح جب اٹھتے ہیں تو ہمارا نفس جو ہے ہم سے دعائیں کرتا ہے کہ دیکھو اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لو. ہم اپنے اعضاء کے ذریعے یا تو اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لیتے ہیں, یا کیا کرتے ہیں, ریسٹرکٹ کر لیتے ہیں, اور تمام وہ فوائد جو ہوتے ہیں ان کو لوز کر دیتے ہیں. اس مہینے میں بہت ایک جو خوبصورت مہینہ آنے والا ہے. کتنے دن رہ گئے؟ 10 دن, نیئرلی 10 days. اس میں کتنے ایسے مواقع میں ملیں گے. ہم نے کیا کرنا ہے, اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہے, اپنے دلوں کو سنوارنا ہے, مزین کرنا ہے اپنے دلوں کو. کیا دل بھی خراب ہو جاتے ہیں؟ ہو جاتے, زنگ لگ جاتا ہے. اس کی ریگولر کلیننگ کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے یہ کمرہ آنے سے پہلے صاف ہوتا ہے نا, ویسے ہی ہمارے دلوں کو بھی صاف کرنا پڑتا ہے. اور اس میں ایک دفعہ نہیں, بار بار. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہر سال میں اللہ تعالیٰ ایک مہینہ بھیجتے ہیں کہ چلو وہ جو پورے مہینے میں تم نے کیا, اب دس از دا ٹائم کہ تم اپنے آپ کو صاف کرو. کلیننگ وہ جو ہے ہوتا ہے, ہم وہ مناتے ہیں نا یوم صفائی, تو یہ جو ہے مہینہ جو ہے یہ صفائی کا ہے.
اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا بھی نہیں کیا کہ کوئی بہت زیادہ دو یا بہت کم دن ہو، ایامن معدودات، گنے چنے دن ہیں. کبھی 28 29 ڈیز میں آپ دیکھیں کہ رمضان پورا ہو جاتا ہے. تو گنے چنے دن ہیں، ان دنوں کے اندر. اور کیسا رمضان شروع ہوتا ہے اور کیسے ختم ہوتا ہے احساس بھی نہیں ہوتا. پہلے 10 دن کے بعد آپ کو لگتا ہے اسپیڈ لگی اور then we are done with it. اور خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جو اس رمضان کو پا لیتے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 شیاطین کو قید بھی کر دیا. کیوں؟ تاکہ ہم بہترین طریقے سے عبادات کر سکیں. اور اس مہینے کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ہم سنتے ہیں. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے پہلے بات شروع کی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب بنایا تو ساتھ ہی گائیڈنس کے لیے پوری گائیڈنس دے دی. تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات میں پوری وہ بتا دی کہ بھئی رمضان کا مہینہ ہے، یہ تمہارے لیے کیوں نازل کیا گیا. کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے رمضان کے مہینوں کو نازل کیا؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں تقوی عطا کرنے کے لیے، یعنی اس رمضان کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر تقوی آ جاتا ہے. یعنی یہ رمضان کا مہینہ بیسیکلی ہماری فوکس شفٹنگ کا ہے. مٹیریلسٹک ورلڈ سے ہم جو ہے چلے جاتے ہیں اپنی ایک اسپرچل ورلڈ کے اندر، جس میں ہماری روحانی طور پہ ہم اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں. دنیا سے ڈیٹیچ ہو کے آخرت سے اٹیچ ہوتے ہیں، اللہ سے اٹیچ ہوتے ہیں. کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے رمضان کے مہینے میں میرا دل نہیں چاہتا عبادت کرنے کو؟ ہر ایک کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ. اگر کوئی نہیں تو فرض عبادت تو ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے، سوائے کوئی بہت ہی بد نصیب ہوں گے کہ جن کا رمضان کے مہینے میں بھی عبادت کرنے کو دل نہ چاہے. تو دنیا کے تمام شور اور اس مصروفیات سے آپ کو لگتا ہے کہ بالکل سٹاپ لگتا ہے اور پھر آپ اپنی عبادات کے اندر فوکس ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تم پر ایک بہت ہی عظمت اور برکت والا مہینہ اترنے والا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کوئی ایسا آپ کو دے سکتا ہے کہ آپ کسی کو ایک دے اور وہ thousands ریٹرن میں دے؟ بیٹر دین thousands کوئی بھی ایسا ریٹرن نہیں دیتا سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. اللہ نے اس مہینے میں روزے فرض قرار دیے اور قیام اللیل کو نفل قرار دیا. جو شخص اس مہینے میں دل کی خوشی سے بطور خود کوئی ایک نیک کام کرے گا تو وہ دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر اجر پائے گا. اصل کیا چیز ہے؟ دل کی خوشی. دل کی خوشی سے ایک بھی کام کیا
تو عام دنوں کی یعنی آپ نے مثال میں سے سمجھاؤں کہ فرض آپ نے پڑھتے ہیں اس کا آپ کو اجر ملتا ہے، لیکن رمضان میں جو نفل پڑھیں گے اس کا جو اجر ہے وہ فرض کے برابر ہوگا. تو سوچیں فرض کا پھر کتنا اجر ہوگا، بہت انگنت ہے. اور جو شخص اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا اللہ اس کو دوسرے مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر ثواب بخشے گا. اتنا زیادہ اجر، اور کتنی آرام سے اگر ہم اس کو لوز کر دیں تو کتنی سوچیں ہماری کتنا بڑا لاس ہے. رمضان کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ آپ کو میں کیوں یہ رمضان کے فائدے بتا رہی ہوں، کوئی بھی اگر آپ آج کل جیسے سائیکالوجی وغیرہ پڑھے تو اس میں کیا ہوتا ہے، کوئی بھی کام جب تک آپ تب تک نہیں کر سکتے بہترین طریقے سے جب تک آپ کو اس کا فائدہ پتہ نہیں ہوتا. آپ اچھی غذا کیوں کھاتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو فائدہ جب پتہ ہوتا ہے. آج کل ہر وقت آپ فیس بک پہ ٹوٹکے دیکھنے کا تو میرے خیال میں اتنا رواج ہو گیا کہ سارا دن یہ کھانے سے یہ فائدہ، یہ کھانے سے یہ فائدہ، اس طرح کھاؤ، اس طرح چلو، اس طرح بیٹھو، سارا وقت لوگ یہ دیکھتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ رمضان کا جو مہینہ میں نے تمہارے لیے دیکھا ہے یہ کیوں، تاکہ تمہیں کیا فائدہ ہوگا، سب سے بڑا فائدہ از تقویٰ. سب سے بڑا فائدہ. اور تقویٰ کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشی کی خاطر کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں اور دل کی خوشی کے ساتھ کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈر کے آپ گناہوں کو چھوڑ دینا، یہ تقویٰ. سمپل ایز دیٹ. اللہ کی خوشی، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، چلو یہ کام کرو. اللہ تعالیٰ اس چیز سے ناراض ہوتا ہے، بس اس کام سے رک جاؤ. یہی تقویٰ ہے. اسی کی ہم نے پریکٹس کرنی ہے. جب آپ کے اندر، میرے اندر تقویٰ آئے گا، کیا ہوگا، سب سے پہلی بات، تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ ہاں ہونا. یہاں ہوتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تقویٰ کہاں ہے، تو کہا ہاں ہونا. یہاں ہوتا ہے، دل میں تقویٰ. تو دلوں کو صاف کرنا یہ ہمارا سب سے بڑا ٹارگٹ ہونا چاہیے اس رمضان میں. ہم نے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے، ہم نے اپنے دلوں کو پاک کرنا ہے. کس سے پاک کرنا ہے؟ لالچ سے، حسد سے، تکبر سے، نفرت سے، دنیا کی محبت سے. اس سے اپنے آپ کو الگ کرنا ہے. کیا یہ مشکل ہے؟ بالکل بھی مشکل نہیں. کسی بھی ہیبٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ بار بار ریپیٹ کرنا ہوتا ہے. کسی چیز کی بھی آپ کو ہیبٹ ڈیولپ کرنے کے لیے آپ بار بار وہ کام کرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے. تو عادت بنانے کے لیے شروع میں ہمیں اپنے دل کو بار بار ان چیزوں سے روکنا ہوگا، پھر ہماری عادت بن جائے گی. سمپل ایز دیٹ. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس مہینے میں عبادت کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انسان ایک غلام بننے کی کوشش کرنی ہے. یہ فائدہ ہوگا کیونکہ آپ کے اندر عاجزی آئے گی. لوگوں کی خدمت کرنے کا انسان کو موقع ملتا ہے، والدین کی خدمت، اپنے گھر والوں کی، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی. کیونکہ رمضان میں جب آپ اپنے نفس کو برائیوں سے روکتے ہیں پھر آپ کا نفس ٹرین ہو جاتا ہے. تو رمضان ایک تو یہ ہے کہ اپنے نفس کو ٹرین کرنا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ایمان بڑھتا ہے. جب آپ کا نفس کنٹرول کرے گا اب آپ کا کیا ہوگا، ایمان بڑھے گا، نیکی کرنے کا شوق پیدا ہوگا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ روزے کے فائدوں میں کیا ہوگا کہ آپ یہ چونکہ قرآن کا مہینہ ہے تو اس میں آپ اہل القرآن بن جائیں گے، قرآن والے بن جائیں گے، قرآن سے محبت آ جائے گی. جب قرآن دل میں آئے گا تو باقی تمام چیزیں دل سے نکلتی جائیں گی. اخلاص بڑھتا ہے، انسان اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ روزے رکھنے سے انسان کے اندر صبر آتا ہے. جب صبر آئے گا تو پھر کیا ہوگا، آپ لوگوں کے رویوں پہ بھی ریلیکس، بس کوئی بات نہیں، کہہ دیا کوئی بات نہیں، اگنور کرنا اپنی زندگی میں پلیز داخل کریں، چھوڑ دیا کرے لوگوں کو. اسی طریقے سے احسان کرنا، غریبوں کے لیے دل نرم ہوتا ہے. اور زہد کیا ہے؟ دنیا سے لا تعلقی. اب اسلام رہبانیت کی ہمیں تعلیم نہیں دیتا، لیکن دنیا کی جب محبت نکلے گی تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کا دل جو ہے نیکی کرنے کے لیے راضی ہوگا. اور اسی طریقے سے کیا ہوگا کہ جب آپ قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق بڑھے گا تو پھر کیا ہوگا، قرآن کے ساتھ تعلق بڑھا کے انسان جو ہے، ہم سنتے رہتے ہیں نا کہ اہل القرآن، قرآن والے. اس رمضان کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس کیٹیگری میں شامل ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ 30 ڈیز ہم دورائے قرآن کرتے ہیں اور 30 ڈیز کے بعد کیا ہوتا ہے، قرآن بند ہو جاتا ہے. 30 ڈیز ہم جو ہے
تہجد پڑھتے ہیں، صلاۃ اللیل پڑھتے ہیں، 30 days کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ختم۔ تو یہ رمضان جو ہوتا ہے بیسیکلی قرآن کا مہینہ ہے، جتنا زیادہ اس قرآن سے جڑنے کے لیے ہم کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی اس رمضان کی امپورٹنس قرآن کی وجہ سے ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ تمام آسمانی کتابیں رمضان کے مہینے میں ہی نازل ہوئی تھی، اس لیے اس مہینے کی اتنی امپورٹنس ہے۔ اس قرآن کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے، راتوں کو قیام کرنا ہے، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، جب اللہ تعالیٰ کی کوئی آیات پڑھتے ہیں تو ان کے دل جو ہوتے ہیں وہ لرز جاتے ہیں، ان کے دل کانپتے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا یہ نقصان کہا ہے، اچھا اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے یہ اس طرح انسان کی پکڑ کرتا ہے۔ ہم ساتھ کیا چاہتے ہیں؟ شیطان نے ہمارے دلوں میں کیا ڈالا ہے؟ اللہ کسی کو کوئی تکلیف نہیں دے گا، ڈیفینیٹلی اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں اس میں ہمارے لیے آسانیاں ہیں، اس لیے ہمارے اوپر وہ ذمہ داریاں، وہ پابندیاں ڈالی گئی ہیں۔ پھر اس کی بات یہ کہ رمضان جو ہے اس کی تیاری جو ہے ہم نے کب سے کرنی ہے؟ بتائیں کب سے کرنی ہے؟ رمضان سے۔ رمضان اس کی تیاری شعبان سے کرنی ہے، اور شعبان جو ہے وہ آ چکا ہے، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کامیاب ہونے کے لیے اس مہینے میں تیاری کرنی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم لوگ جب اپنے بچوں کی شادی ہوتی ہے اس کی تیاری کب سے شروع کرتے ہیں؟ سال پہلے، ٹھیک ہے؟ اچھا، بچہ پیدا ہونے والا اس کی تیاری کب سے ہوتی ہے؟ جس دن سے پریگنینسی ڈکلیئر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے کوئی بھی خاص موقع اس کی تیاری ہم سے کب سے کرتے ہیں؟ شروع سے، بہت دن پہلے سے ہم شروع کر دیتے ہیں۔ اور رمضان کی تیاری ہم کب کرتے ہیں؟ رمضان کے اندر پہلے روزے سے۔ اب وہ تیاری پہلے روزے سے ہوتی ہے، تو اب کیا ہوتا ہے کہ رمضان آ جاتا ہے، ہم ہیپیزٹلی کام کرتے ہیں، وہ بھی نہیں پورا ہوتا اور رمضان گزر جاتا ہے۔ تو شعبان کا مہینہ ہے، اب 15 روزے تو ماشاءاللہ گزر ہی گئے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع کے 15 روزوں میں خوب جو ہے روزے رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے لوگ شعبان کی خیر سے واقف نہیں، اور شعبان وہ مہینہ ہوتا ہے کہ اس کے آتے ہی رمضان کی خوشبو آنے شروع ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں آپ کے دل پریپیئر، ہم نے کب شروع کیا یہ دورہ قرآن؟ رمضان کے آنے سے پہلے شعبان میں شروع کر دیا۔ اب کیا ہے، بار بار آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ ابھی رمضان نہیں شروع ہوا، آپ کا دماغ جو ٹیون ہو رہا ہے کہ شاید رمضان شروع ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رمضان کی ایک موڈ میں آ چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھا کرتے تھے۔ سلف صالحین شعبان میں تلاوت قرآن زیادہ کرتے تھے تاکہ رمضان کی تیاری ہو۔ تو آپ کیا کرنی ہے؟ ایک اور تیاری کیا کرنی؟ رمضان کے جو ہے روز آپ تلاوت ابھی سے زیادہ تھوڑی کر دیں۔ اگر آپ مثال کے طور پہ کوارٹر پڑھتے ہیں تو نصف پڑھنا شروع کر دیں، نصف کرتے ہیں ثلثہ کرنا شروع کر دیں۔ کیا کریں؟ تاکہ آپ کی رمضان کی تیاری ہونے لگے، اس کے لیے آپ ابھی سے تھوڑا سا قرآن کی تلاوت زیادہ کریں۔ پھر کیا کریں؟ ابو بکر البلخی فرماتے ہیں رجب کا مہینہ کھیتی لگانے کا ہے، شعبان کا مہینہ کھیتی کو پانی دینے کا، رمضان کا مہینہ کاٹنے کا ہے۔ یعنی آپ نے ایک سیڈ لگایا رجب میں، شعبان میں آپ اس کو پانی دیتے رہیں گے، اور پھر جو ہے رمضان میں آپ اس کا پھل پائیں گے۔ یعنی جو چیز کی تیاری آپ نے رجب میں کی تھی اس کو پھلے گا پھولے گا وہ کب؟ شعبان میں، اور پھر رمضان میں تو بس آپ اس کو کاٹ لیں گے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، وہ کی سیڑھی کب لگاتے ہیں؟ رمضان کا جب مہینہ پہنچ جاتا ہے، تو پہلے سے رمضان کی تیاری کرنی ہے۔ تو شعبان میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ پھر سب سے پہلے ایز فار ایز اپنے روزے جو ہے وہ جو چھٹے ہوئے روزے ہوتے ہیں وہ پورے کریں۔ اپنی بچیوں کو خاص طور پہ پلیز اس چیز کے لیے ٹرین کریں کہ وہ اپنے چھٹے ہوئے روزے پورے کریں، بچپن سے ان کو عادت ڈالیں کہ اپنے پیریڈز کے روزے وہ پورے کریں۔ یاد رکھیں پیریڈز کے روزوں کی کوئی چھوٹ نہیں ہے، کوئی آپ صدقہ دے کے اس سے نہیں ہے کہ فدیہ دے دے، نہیں، وہ آپ نے رکھنے ہی ہیں۔ تو اس لیے اپنی بچیوں کو بچپن سے یہ عادت ڈالیں کہ وہ اپنے روزے پوری کریں۔ پھر اس کے بعد یہ کہ جیسے ہم نے کہا تھا کہ رمضان کے لیے ٹارگٹ بنائیں کہ میں نے کتنا قرآن پڑھنا ہے، اس کی ابھی سے تیاری کریں۔
ٹارگٹس بنائیں، نوٹ ڈاؤن کریں، اچھا میں رمضان میں کس کس وقت میں اپنی تلاوت قرآن کروں گی. اس کے بارے میں آگے ہم مزید بات کریں گے، لیکن ابھی میں صرف آپ کو ہنٹ دے رہی ہوں. ٹارگٹ ابھی بنائیں. میں نے اتنا ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے. اگر آپ ایک وقت میں زیادہ دیر بیٹھ کے نہیں بیٹھ سکتے، آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اچھا فجر کے بعد میں نے اتنا پڑھنا ہے، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، جو فارغ وقت ملتا ہے نا آپ کو. اب ہم آج کل فارغ وقت میں کیا کرتے ہیں؟ ٹک ٹاک، وہ جو ریلز دیکھتے رکھتے ہیں، اور کتنا آپ دیکھیں کہ ان میں وقت جو ہے آپ کا چلا جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ بیچارے جو آج کل ہمارے کام کرنے والے ہیں، وہ زیادہ وقت اپنا کس میں لگاتے ہیں؟ ٹک ٹاکس میں. سارا وقت ان کا ٹک ٹاک میں لگتا ہے. تو کیا ہے بہتر طریقہ؟ آپ ان کو بھی اس چیز کے لیے انکریج کریں کہ وہ کیا کریں کہ اپنی تلاوت کریں، کچھ نہ کچھ پارٹ رمضان میں ضرور کریں. عمر بن قیس رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رمضان سے پہلے شعبان میں وہ اپنی دکان بند کر کے قرآن کی تلاوت کے لیے اپنے آپ کو فارغ ہو جاتے ہیں، اور فرماتے رمضان سے پہلے اپنی اصلاح کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے. یہ خوشخبری پانے کے لیے آج کوشش کرنی ہے. آپ کہیں نا آج کسی کو کہ تم اپنی دکان بند کر لو کہ رمضان آنے والا ہے، پھر آپ دیکھیں. لیکن جن کو جنت اپنی آنکھوں سے نظر آتی تھی نا، وہ اس کی پھر تیاری بھی کرتے تھے. اسی طریقے سے سلف صالحین کیا کرتے تھے؟ تہجد کی عادت ڈالنے شروع کر دیتے تھے. اب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پہلے تو 5 وقت نماز کی عادت ڈالیں. 5 وقت نماز کی عادت ہوگی تو پھر آگے تہجد کے لیے تہجد کے لیے کیا ہے؟ صرف اگر آپ 10 منٹ پہلے ہی اٹھ جائیں، 2 رکعت پڑھ لیں، تو آپ کی تہجد امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کر لیں گے. All what you have to do، اپنے نفس کو تھوڑا سا مجبور کرنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ریلیکس رہتے ہیں. اب ریلیکس میں کیا ہوتا ہے؟ نفس بھی اور ریلیکس ہو جاتے ہیں. نفس کیسا ہوتا ہے؟ موز اور گھوڑے کی طرح. اگر آپ اس کو کنٹرول نہیں کریں گے، یہ آپ کو کنٹرول کرے گا. اپنے نفس کو کنٹرول کرنا سیکھیں، اپنے آپ کو تھکنا ہے عبادت میں. پھر کیا کرنا ہے؟ صدقہ نکال کے رکھیں. ابھی سے پریپریشن کریں. میں نے زکوٰۃ اپنی کس کس کو دینی ہے، کہاں میں نے زکوٰۃ سپینڈ کرنی ہے، میں نے اپنے صدقات کسے کہاں کہاں دینے ہیں، صدقات کتنے نکالنے ہیں. رمضان میں انشاءاللہ کوشش کریں کہ ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ نکالیں. اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آج ہی اس کی تیاری کرنی ہے. اپنے صدقات الگ کرنا شروع کر دیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کیسے رمضان کی تیاری کرنی ہے؟ ایسے لیکچرز سنیں، ایسی کتابیں پڑھیں. بیوٹیفل بکس ہیو بین ریٹن، بہت اچھی اچھی کتابیں ہیں جس سے آپ اپنے رمضان کی تیاری کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا وغیرہ سے جتنا دور رہیں گے اتنا زیادہ اپنے وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکیں گے. پھر اسی طریقے سے رمضان کے لیے استغفار کرنے کی عادت ڈالیں. اگر آپ استغفار اپنی انگلیوں پہ نہیں کر سکتے، اپنے پاس تسبیح رکھیں. کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو بار بار، اور پھر کوئی مواقع رکھ لیں کہ بھائی میں نے جانماز سے نہیں اٹھنا جب تک میں 30 دفعہ استغفار نہ کر لوں. صحابہ کیا کہتے تھے؟ ہم ہر محفل میں 80 سے 100 دفعہ استغفار کرتے تھے جب ہم دین کی محفل میں بیٹھے ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہتے ہیں کہ میں 80 سے 100 دفعہ دن میں استغفار کرتا ہوں، تو سوچے مجھے اور آپ کو کتنی استغفار کی ضرورت ہے. تو استغفار جو ہے اس کو اپنے ساتھ باندھ لیں، کیونکہ رزق کی کمی کا علاج کیا ہے؟ استغفار. کسی کی اولاد نہیں ہے تو اس کا کیا ہے علاج؟ استغفار. اگر فار ایگزامپل آپ کے بچوں کی شادی نہیں ہو رہی تو اس کا علاج کیا ہے؟ استغفار. کیونکہ بہت ساری نعمتیں ہماری کیوں روک دی جاتی ہیں؟ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے. تو اپنے گناہوں سے دور ہونے کے لیے کیا ہے؟ استغفار کریں. یہ استغفار آپ کو ضرور فائدہ دے گا. وہیب بن ورد سے پوچھا گیا کہ کیا گنہگار عبادت کی مٹھاس محسوس کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. ہماری عبادات کے اندر مٹھاس کیوں نہیں آتی؟ کیوں نہیں فوکس ہوتے؟ کیوں؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے. تو پھر کیا کرنا ہے؟ استغفار. اور ان سے جب یہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا وہ بھی جو گناہ کو سوچتا ہے، یعنی جو گناہ کے بارے میں سوچتا ہے وہ بھی عبادت کی مٹھاس کو نہیں پا سکتا. ہم سب چاہتے ہیں، ہم سب میں سے ہم کتنی دفعہ کہتے ہیں نا ہماری نمازوں میں پتہ نہیں فوکس نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے. تو اس لیے خود کو گناہوں سے دور کرنا ہے تاکہ ہم عبادت کو انجوائے کر سکیں، عبادت کے اندر فوکس ہو سکے، اور اس کے لیے خوب خوب استغفار کریں. پھر اسی طریقے سے
جسمانی تیاری بھی کرنی ہے. جسمانی تیاری کیا ہے؟ وقت پر سونا، جلدی سونا اور جلدی اٹھنا، صحت مند کھانا. ابھی سے پلان بنائیں، سحری میں ہم کیا کھائیں گے، افطاری میں ہم کیا کھائیں گے. اب وہ جب ہم پراٹھے اور پکوڑے اور یہ سب چیزیں کھا لیتے، کیا ہوتا ہے، ہمارا جسم سست ہو جاتا ہے. اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اتنی اس سے نا آپ کو طاقت تو نہیں مل رہی نا، آپ کیا کریں، خالی کے ساری آپ کو ایک موٹاپا مل رہا ہے. سوچے کہ کس کس طریقے سے کیا ہیلدی آپشنز ہیں میرے پاس جس کے ساتھ میں اپنے آپ کو رمضان میں بہتر بنا سکتی ہوں. پھر اسی طریقے سے جو ہے رمضان میں ٹائم ٹیبل بنائیں، مجھے کیا کیا کام کس وقت کرنے ہیں. رمضان گولز بنائیں. کبھی ہم نے گولز بنائے اپنے رمضان کے؟ نہیں. زندگی کے گولز ہم بناتے ہیں نا، کس کس طریقے سے میری اچھی نوکری ہو جائے گی، میں یہ کروں گی، میں اس عمر میں جا کے ہم شادی کروں گا، اس عمر میں یہ اچھی کو ہم پلانز کرتے ہیں، میں اپنے بچوں کو فلاں یونیورسٹی میں ضرور داخلہ کراؤں گی. اس کے لیے کیا ہوتا ہے، ٹیوشنز دلائی جاتی ہیں، بہترین قسم کے آپ ان کے لیے ٹیچرز ڈھونڈتے ہیں. کسی اسکول میں داخلے کے لیے کیسے ہم اپنے بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں نا، تو رمضان کے لیے اب ہم نے کیا کرنا ہے. پھر رمضان کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، آج گولز بنانے ہیں کہ کس طریقے سے ہم بہترین طریقے سے اپنا رمضان گزاریں گے. اور کیسے گولز ہو، ریئلسٹک، ایسے ان ریئلسٹک گولز بنا لیں جس کو آپ پا ہی نہ سکیں. تو ابن الجوزی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم قبر والوں کو اگر ایک خواہش پوری کرنے کو دی جاتی تو وہ خواہش کرتے کہ ان کو ایک دن رمضان کا مل جائے، ایک دن رمضان کا. تو اس لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک اپرچونٹی دی ہے اپنے رمضان کو بہتر بنانے کے لیے. ایک بات یاد رکھیں کہ اگر ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کو یہ گارنٹی ہے ہم رمضان تک پہنچیں گے، کسی کے پاس نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا. لیکن اگر نیت کر لی کہ میں یہ رمضان میں کروں گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اگر نہ بھی پہنچے تو نیت پہ بھی آپ کو اس کا اجر ملے گا. نیت کر لی تو آپ پانے والوں میں سے ہو گئے، اس لیے نیت ضرور کریں. گولز آف رمضان کیسے ہو سکتے ہیں کہ سب سے پہلا گول تو ہمارا کیا ہونا چاہیے، میں کچھ ٹپس آپ کو دوں گی کہ اپنے ایمان کو بڑھانے کا گول ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو کیسے مضبوط کریں، کیسے ایمان کو بڑھائیں. اور اس کے لیے پرفیکٹ مہینہ کون سا ہے، رمضان کا مہینہ، اللہ کے قریب ہونے کا. اور اس ایمان کو بڑھانے کے لیے نمبر 1 ٹپ کیا ہے، اللہ کی معرفت. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم جانتے نہیں ہیں، اس لیے ہمارا ایمان بھی کمزوری ہوتا ہے. اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کیسے حاصل کی جائے. اللہ تعالیٰ کی معرفت اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بغیر نہیں ہو سکتی. اس لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو جانے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کہتا ہے میں غفور الرحیم ہوں تو وہ کیا مطلب ہے اس کا. اللہ تعالیٰ کا خوف کیسا ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ اگر امید ہے تو کس سے امید ہونی چاہیے، صرف اللہ سے. توکل ہے تو صرف اللہ سے، اور اس کے لیے خالص ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے اسی طریقے سے فرشتے، اللہ تعالیٰ کے رسولوں، اللہ تعالیٰ کی کتابوں، آخرت کے دن، قدر پر مضبوط ایمان ہونا چاہیے. کیونکہ اگر ان پر پورا مضبوط ایمان ہوگا تو تبھی ہم بہتر طریقے سے اپنے ایمان کو بڑھا سکتے ہیں. ایک ہوتی ہے دنیا کی جنت اور ایک ہے آخرت کی جنت. آخرت کی جنت تو میں نے آپ نے نہیں دیکھی، لیکن سلف صالحین کہتے ہیں جو دنیا کی جنت میں داخل ہو گیا وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل ہو جائے گا. اب یہ دنیا کی جنت کیا ہے، دنیا کی جنت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کا علم ہونا. اگر ہمیں دنیا کی اس جنت میں اللہ تعالیٰ کی وہ محبت مل گئی نا تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جنت میں بھی داخل کر دے گا. تو اس لیے پہلے اس جنت میں داخل ہوں تاکہ اس جنت تک پہنچ جائیں. یہ دونوں کنیکٹڈ ہے آپس میں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ٹوٹل سبمیشن، ٹوٹلی اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے سبمٹ کرنا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا. اور اس کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کے اسی کے آگے جھکنا، اسی سے اپنی حاجت پیش کرنا، اس کے سامنے عاجزی اختیار کرنا. جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا اس سے رک جائے، جس چیز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا اس چیز کو بجا لائے. اپنے نفس کو ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے فوکس کر دینا، جو میرا رب چاہتا ہے بس میں وہی کروں.
یہ ہے ٹوٹل سبمیشن. مسلم کا مطلب کیا ہے؟ جو اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے, بس میرا رب جو چاہتا ہے میں وہی کروں. تو اس لیے جو وہ ہوتا ہے نا مسلم, وہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے ایک جانور کو ایک کونٹے سے باندھ دیا ہے, اب جہاں جہاں وہ جانور کی حد ہے نا وہ اتنا ہی جائے گا. تو اللہ نے یہاں ایک باؤنڈری بنا دی ہے ہمارے ارد گرد, اب اس باؤنڈری کے اندر ہی ہم رہیں گے. اپنی باؤنڈریز جانیں, وہ کیا باؤنڈریز ہیں کہ جس کے اندر مجھے رہنا ہے. پھر کیا ہے؟ عبادت میں مٹھاس پیدا کرنی ہے. اب وہ کیسی ہوگی؟ نیکیوں کے ساتھ, یعنی نیکیاں کرنی ہے تاکہ ہماری عبادت کے اندر جو ہے فوکس ہو سکے اور اس کی چاشنی کو ہم محسوس کر سکیں. اپنی خواہشات کو کم کرنا ہے. خواہشات کیا ہوتی ہے؟ دنیا کی. اور شبہات کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے بارے میں شک ہونا, فرشتوں کے بارے میں شک ہونا, پتہ نہیں ہے کہ نہیں, آخرت کے دن کے بارے میں شک ہونا. اب دیکھیں بہت دفعہ ہم عمل کیوں نہیں کرتے؟ شک کی وجہ. کیا مجھے اور اگر آپ کو نا آخرت پہ پورا یقین ہوگا نا کہ ہم نے مرنا ہے اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے, ہو نہیں سکتا کہ ہم اپنی عبادات اور اپنے معاملات میں بہترین نہ ہو جائیں. کبھی آپ نے جہاز میں سفر کرتے ہوئے دیکھا, جہاز جب ایک دم ٹربولنس شروع ہو جاتی ہے اور زور زور سے جھٹکے لگنے لگتے ہیں, کیا اس وقت کوئی بیٹھ کے فلمیں دیکھ رہا ہوتا ہے؟ کوئی گانے سن رہا ہوتا ہے؟ کوئی نہیں سن رہا. کیوں؟ اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہے ہمیں. جب ہمیں موت اپنے سامنے نظر آتی, کسی کو اگر کہہ دے ڈاکٹر کہ تمہارا صرف 1 ہفتہ 4 دن رہ گئے مرنے کے, اب کیا ہوگا؟ وہ اپنے 4 دن کہاں گزارے گا؟ لوگوں سے معافی مانگے گا, تم مجھے معاف کر دو, جو کچھ وہ کر سکتا ہے بس اللہ سے معافی مانگے گا رو رو کے, بس اللہ تم مجھے معاف کر دے. کیوں؟ اس کو یقین ہے. ڈاکٹر کی بات پہ تو ہمیں یقین ہے, اللہ کی بات پہ یقین نہیں ہے. پھر بھی ہم ڈاما ڈولا شک و شبے میں, اچھا پتہ نہیں ہوگا, چلو ہوگا تو دیکھا جائے گا. اللہ غفور الرحیم ہے. شیطان ہے تو سب سے بڑا یہ ہمیں کیا دلاسا دیا ہوا, تسلی دیا, اللہ غفور الرحیم ہے تمہیں معاف کر دے گا, اور اس کی وجہ سے ہم سے گناہ کرواتا ہے. اچھا رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ بہترین ٹائم ہے, شیاطین بند ہے. آپ کا دل چاہتا نہیں عبادت کرنے کو, کیوں؟ کیونکہ شیاطین بند ہے. لیکن کچھ شیاطین, کچھ ہمارا نفس اتنا بڑا شیطان بن گیا ہوتا ہے, کچھ لوگ اس میں بھی اپنے دن اور رات کیا ہے, سحور نائٹس اور سحریوں میں اور پھر اس کے بعد افطاریوں میں اور پارٹی میں اور سوشلائزنگ میں ہم اپنا وقت ضائع کریں. بہترین وقت. اچھا کچھ لوگ روزے کے وقت بیٹھیں گے, افطاری کا وقت کیا ہوتا ہے؟ دعا کا وقت ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں. 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی, باپ کی, روزے دار کی اور مسافر کی. ہم سفر میں کیا کرتے ہیں؟ ٹائم پاس کرتے ہیں. پہلے زمانے میں جب ہمیں علم نہیں تھا, گانے سنتے رہتے تھے سارا وقت راستے میں, اب فلمیں دیکھتے رہتے ہیں راستے میں, جبکہ یہ وہ وقت ہے جب دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ کبھی بھی مسافر کی دعا رد نہیں کرتا. اسی طریقے سے کس وقت دعا رد نہیں ہوتی؟ باپ کی اپنے بچوں کے بارے میں, اسی طریقے سے روزے دار کی. اس لیے وہ وقت ہے خوب خوب دعائیں کرنے کا, اور اچھا گمان رکھے اللہ کے بارے میں, بی پازیٹیو. شیطان کیا کرتا ہے؟ ہمیں نا امید دلا دیتا ہے, اللہ سے نا امید کر دیتا ہے, اور شیطان کا کام کیا ہے کہ نہیں تمہاری تو معافی ہو ہی نہیں سکتی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہتا ہے, جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو اس کو بتا دو کہ میں اس کے قریب ہی ہوں. اتنا رب ہم سے محبت کرتا ہے کہ اس نے اپنی محبت کا صرف ایک حصہ دنیا میں اتارا ہے, 99 اپنے پاس رکھے, اور ہم اس کی رحمت سے اور اس کی محبت سے بالکل غافل ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارا رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. تو اپنے رب کے بارے میں پازیٹیو ہو جائے. اور ایک اور کیا کرنا ہے؟ اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اچھے اخلاق کے ساتھ اس شخص کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہو اور رات کو قیام کرتا ہو. کس کے ساتھ؟ صرف اچھے اخلاق کے ساتھ. اچھا اچھے اخلاق کا سب سے بڑا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو. ویری گڈ. سب سے زیادہ فائدہ اپنے آپ کو ہوگا. بالکل. آپ کو اچھا لگتا ہے کہ کسی سے آپ اچھا اخلاق کریں, چھوڑ دیں اس کا معاملہ اللہ کی طرف, آپ دیکھیے آپ خود سکون ہو جاتے ہیں. جب تک آپ نیگیٹو موڈ میں چلتے رہتے ہیں آپ خود تکلیف میں ہوں گے.
اور جس کے بارے میں آپ کو نیگیٹیوٹی ہوگی اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا. آپ اپنے آپ کو جلا رہے ہیں, بیمار کریں, اس لیے معاف کر دیں لوگوں کو, آگے بڑھیں, موو آن. اور کیا کریں؟ بڑوں کا احترام کریں, بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں. پھر اسی طریقے سے ہم نے کیا کرنا ہے اس رمضان میں؟ گول کیا ہونا چاہیے؟ قرآن اور تہجد سے جڑنا ہے, کیونکہ یہی دو چیزیں ہیں کہ جو آپ کو تقویٰ کے مقام پہ پہنچائیں گی. ذکر, اذکار, کتابیں رکھ لیں, ان کو اپنے پاس رکھیں, جانماز کے پاس رکھیں تاکہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اپنی تمام نیکی کے اعمال کا جائزہ لینا ہے کہ رمضان سے پہلے جو کرتے تھے کیا رمضان میں وہ زیادہ ہے کہ نہیں. ایک گراف بنائیں, ٹھیک ہے, ایک لائن بنائیں, شروع پہ لکھے 1, آخر پہ لکھے 10, بیچ میں 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. اور ابھی آپ دیکھیں اس گراف میں کہ میں کہاں سٹینڈ کرتی ہوں. کیا میرا جو ابھی ایمان کا لیول ہے وہ 2 پہ ہے, 3 پہ ہے, 5 پہ ہے. اور پھر جب رمضان ختم ہو جائے گا نا, وہ دوبارہ کھول کے دیکھیں اب میرا جو ایمان کا لیول ہے وہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے. آپ کو خود پتہ لگ جائے گا آپ نے اپنا رمضان کیسا گزارا ہے, آپ کا دل گواہی دے گا. اور ضرور اپنا یہ گراف بنا کے چیک کریں. جب تک آپ خود کو چیک نہیں کریں گے آپ کو مجھے نہیں سمجھ آئے گی کہ ہم کیسا گزار رہے ہیں. پھر اسی طریقے سے خیر کے کاموں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس سے توفیق مانگنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی کب ہوتے تھے؟ رمضان میں. خوب صدقہ کرتے. تو سخی کیا خالی صدقہ کرنے میں ہی ہونا ہے, ساتھ اپنے اخلاق میں بھی سخی ہونا ہے. رمضان میں کچھ لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ آہستہ چلنے والے, کچھ درمیانی چال اور کچھ تیز چال چلنے والے ہوتے ہیں. آہستہ چلنے والے کون ہیں؟ بس روزہ رکھ لیا, نماز پڑھ لی, بس انف, دیٹ از انف فار می. جو درمیانی چال والے کیا ہوتے ہیں؟ وہ اپنی آنکھوں کو اور زبان کو بھی گناہوں سے روکتے ہیں. جو تیز چال چلنے والے ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ جو اپنے دل کو بھی صاف کرتے ہیں. تو ہم نے کیا بننا ہے پھر؟ کیا بننا چاہتے ہیں؟ تیز چال چلے, ٹھیک ہے. اپنے آپ کو بار بار ریمائنڈ دے, اپنے پاس ایک سٹیکی نوٹ لگائیں, مجھے تیز چال چلنے والا بننا ہے. اور جب تک آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ روزے کو کون سی چیزیں نقصان دیتی ہیں تب تک آپ بچ نہیں سکتے. کون سی چیزیں روزے کو نقصان دیتی ہیں؟ روزہ چونکہ ہم نے بات کی تھی نفس کو ٹرین کرنے والا ہے, تو روزے کو نقصان دینے والی چیزیں کیا ہیں؟ سب سے زیادہ کھانا. امام غزالی کہتے ہیں وہی روزے سے پورا فائدہ اٹھا سکتا ہے جو افطار میں زیادہ نہ کھائیں. تو کیا کرنا ہے؟ کنٹرول. مومن کتنا کھاتا ہے؟ 1 آنت, ٹھیک ہے. تو 1 آنت کھانا ہے, یہ نہیں کہ اتنا کھا لینا ہے کہ اس کے بعد جو ہے جا کے تھک کے سو جائے. تو اس لیے 1 آنت کھانا کتنا ہوتا ہے کہ آپ کی بھوک ابھی ہے لیکن آپ نے ہاتھ کو روک لیا. اور آپ کا جو سٹمک ہوتا ہے نا وہ آفٹر سم ٹائم آپ کو ریئلائز کرواتا ہے کہ ناؤ یو آر فل. لیکن ہم اس وقت اتنا اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں کہ ہمیں بعد میں احساس ہوتا ہے کہ وی آر اوور فلڈ, ٹھیک ہے. تو اس لیے کیا کرنا ہے؟ 1 ہاتھ کھانا ہے, 1 آنت کھانا ہے. اور کیا چیز نقصان دیتی ہے؟ زیادہ بولنا, سارا وقت بولا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اچھا بولے ورنہ خاموش رہے. اپنے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو ہدایت دے اور مجھے قولاً سدیدہ, میری زبان کو سیدھا رکھ. کوئی ضرورت نہیں سارا وقت بول کے کیا ہوتا ہے ضرور آپ غلط بول دیں گے. فونوں پہ باتیں کرتا, بالکل سارا وقت گپے شپے یہ وہ. رمضان میں اپنے آپ کو کاٹ دیں ان چیزوں سے. اچھا آج ہم بولتے نہیں ہیں تو اب ہمارا وقت کس پہ لگ جاتا ہے؟ سوشلائزنگ. سارا وقت سوشلائزنگ, سارا وقت فیس بک اپڈیٹ کر دینا, اور وہ پھر کتنی مجھے لائکس آئی ہیں, کتنے ویوز آئی ہیں. مطلب میں بڑی حیران ہوئی کہ ایک بہن مجھے بتا رہی تھی کہ فلاں جو ہے وہ میری پوسٹ کو پڑھ کے بھی لائک نہیں کرتا. مطلب لوگ سو ڈیسپریٹ. فلاں جو ہے وہ میری تعریف نہیں کرتا, وہ میں اتنی زبردست پوسٹ لگاتی ہوں تو کبھی اس کو لائک ہی نہیں کرتی. تو اس وجہ سے لوگوں کے بارے میں ان کو ایک وہ جو کہتے ہیں نا کہ تعلقات کی خرابی کا باعث بن رہے ہیں. مطلب حیران کی لوگوں کی اب مینٹیلٹی دیکھیں. تو اس لیے زیادہ سوشلائزنگ دلوں کو یاد رکھے سخت کر دیتی. اسی طریقے سے بہت زیادہ لوگوں میں ملنا جلنا,
لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میرا گروپ سرکل جو ہوگا نا بڑا ہوگا تو میں بڑی پاپولر ہوں. اگر آپ کو اللہ نے ایک اچھا نیک دوست دے دیا نا, بس سمجھے اللہ نے آپ کو بہت بڑی خیر کثیر دے دی. تو وہ ایک اچھا دوست جو آپ کو اچھا مشورہ دے, اچھی بات سکھائے, اللہ سے جوڑے, وہ آپ کے لیے پور دین انف ہے ایک بڑی کثیر, وہ کہتے ہیں نا تعداد سے, کہ جو آپ کو اللہ سے دور کرنے والے ہیں. ایسا دوست ڈھونڈے, اور اگر نہیں ہے تو خود بن جائے, خود وہ دوست بن جائے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. اسی طریقے سے ایک اور کیا چیز ہے, زیادہ سونا, سارا وقت سونا. اچھا لوگ کیا کرتے ہیں, فجر پڑھی اور پھر سو گئے رمضان میں, اور پھر کب اٹھے, 3 بجے اٹھے, فوراً ظہر کی نماز پڑھی اور 3 گھنٹے کا روزہ ہے, چلو جی اللہ اللہ خیر صلی اللہ, بس ہمارا روزہ ہو گیا. 7 ظہر اثر مغرب عشاء سارے اس میں 3 گھنٹوں میں آ جائیں گے. کیا روزہ اس لیے گیا ہے بھائی؟ روزہ تو ٹریننگ ہے, یہ ٹریننگ پیریڈ ہے آپ کے جسم کی, آپ کی روح کی. اور ہم کیا ٹرین کر رہے ہیں اپنے آپ کو؟ سب سے زیادہ کم کام تمام مسلم آپ دیکھ لیں ممالک میں رمضان میں کوئی کام نہیں کرتا. اچھا اگر کام نہیں کرے تو پھر عبادات ہی کر لیں, لیکن آپ سونے میں وقت گزارنا جو ہے, کیا وہ عبادت ہے؟ نہیں, وہ عبادت نہیں ہے. دو کہ اگر آپ گناہ کرنے سے بہتر ہے پھر سو جائیں, لیکن یہ ہے کہ زیادہ سونا جو ہوتا ہے وہ سستی لے کر آتا ہے. پھر اسی طریقے سے رمضان کے اندر جو ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے, حرام کو دیکھنا, اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے, غیبت, جھوٹ. اسی طریقے سے گناہوں کو نشر نہ کریں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں, گناہ کر کے بھی پھر اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں. اب آپ نے کیا کیا, اتنے لوگوں کو اپنا جو ہے وہ گواہ بنا لیا قیامت والے دن, جو کہیں گے ہاں میں بھی جانتا ہوں یہ فلاں فلاں گناہ کرتا تھا. کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے یہ بتائیں کہ اپنے آپ کو اگر میں سوشل میڈیا پہ ڈال دوں اور پھر اس میں میں بہت سارے وہ what do you call it, جس میں اسکرینز کے ساتھ میں اپنے فلٹر لگا دوں, اور پھر لوگ کہیں کہ واہ واہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے, تو یہ کیا, یہ کوئی سچائی ہے؟ جھوٹ کے اوپر آپ لوگوں کی تعریفیں گین کریں. What are you getting? اللہ کو بھی ناراض کیا, چھوٹی تعریفیں حاصل کر لی, اب کیا ہوا؟ پھر بھی لوگ وہ کر رہے ہیں. کیا فائدہ ہوا کہ بھائی آپ فلٹر لگا کے اپنی تصویریں لگا رہے ہو, پھر اس کے بعد جو لوگوں کی تعریفیں چاہ رہے ہیں. کیوں؟ میں اس کا ریزن بتاتی ہوں. کیونکہ ہم لوگ جو ہے وی آر پیپل پلیزرز, لوگ بس ہم سے پلیز ہو جائیں, لوگ ہماری تعریفیں کریں. اپنی ذات کے اندر ہمارے کمپلیکسز ہیں جن کو ہم کیا کرتے ہیں, لوگوں سے تعریفیں چاہ کے ان کو سمجھتے ہیں کہ وی آر ڈوئنگ اے ویری گڈ جاب. اس لیے کیا کرنا ہے, اپنے اندر جو ہے نا کانفیڈنس پیدا کرنا ہے ہم سب نے اس رمضان میں, کہ اللہ نے مجھے مسلمان بنایا, الحمدللہ. یہ چیز میرے لیے کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ میں مسلمان ہوں. یہ چیز کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا کیا. اس چیز پہ بی کانفیڈنٹ. جتنے بھی دنیا کے بڑے بڑے لوگ ہیں, کیا وہ تعریفیں اپنے کپڑوں کی وجہ سے اور ڈیزائنر بیگز کی وجہ سے اور ڈیزائنر جوتوں کی وجہ سے پاتے ہیں؟ نہیں, ان کے کام کی وجہ سے. اس لیے اپنے آپ کو قابل بنانا ہے ہم سب نے. اور ابن جوزی کہتے ہیں کہ سال کے 12 مہینوں کی مثال یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں جیسی ہے, اور رمضان یوسف علیہ السلام کی طرح ہے. کتنی خوبصورت بات ہے نا. یعنی آپ دیکھیں کہ 12 مہینے سال کے, اور اس میں رمضان جو ہے نا وہ یوسف علیہ السلام جیسا ہے. کیسے؟ یوسف علیہ السلام نے کیا 12 مہینوں کو معاف کر دیا, 11 مہینوں کو اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا. تو رمضان جب آتا ہے تو کیا کرتا ہے, تمام ہمارے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر رمضان کیا کرتا ہے, ایکسٹرا نوازتا ہے. یوسف علیہ السلام کیا کرتے تھے, انہوں نے ایکسٹرا نوازا اپنے بھائیوں کو. 2 کے بھائیوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی, پھر بھی زیادہ دینے والے تھے. ہم نے کیا کیا تھے, رمضان ہمیں ایکسٹرا نوازتا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کے آنے سے پہلے ان کی خوشبو ان کے باپ کو آ گئی. رمضان آنے سے پہلے اپنی خوشبو شعبان میں ہی ہمیں آنے لگتی ہے. کیا آج آپ سب فیل نہیں کر رہے رمضان میں انٹر ہو رہے ہیں, ایک خوشبو, ایک موٹیویشن مل رہی ہے, ہم رمضان میں انٹر کر رہے ہیں. سبحان اللہ, یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے کہ جو پہلے سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پریپیئر کر رہا ہے. اور پھر کتنے دن ہیں, ایامن معدودات, تھوڑے گنے چنے دن ہیں, سوچنے سمجھنے میں گزر جائیں گے. تو اس لیے اس دن میں
اس کی برکات سے فائدہ اٹھانا ہے۔ رمضان رحمت و برکت کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پکارنے والا کہتا ہے اے نیکیوں کے طالب آگے بڑھ، اور اے گناہ برائیوں کے طالب باز آ جا۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ رمضان ہوتا ہے کہ جس میں خوب خوب مواقع دیے جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت پانے کے، اپنے آپ کو نیکیوں کے لیے، عبادات، صدقہ، خیرات، مسکراہٹوں کا مہینہ۔ جب آپ نیکی کرتے ہیں تو کیا ہوتی ہے؟ آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، آپ چاہتے ہوئے بھی لوگوں سے بدلہ نہیں لیتے۔ اس لیے نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کا مہینہ ہے، دنیا کی نہیں، کس کی؟ آخرت میں سبقت لے کے جانا ہے۔ اگر یہ 2 نفل پڑھ لے تو میں تو آج کوشش کروں گی کہ میں 4 ہی پڑھوں۔ کیوں؟ تاکہ میں آگے بڑھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس رمضان آیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اس میں ایک رات ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس کی بھلائی سے محروم رہا تحقیق وہ تو محروم ہی رہا۔ بہت بڑی محرومی ہے اگر ہم اس مہینے میں انٹر بھی ہو جائیں اور اس کی برکتوں رحمتوں سے محروم ہو جائیں۔ روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص جنت کا دروازہ رکھا ہے، ریان، سب یہ پچھلی تمام چیزیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، جس میں سے روزے دار ہی داخل ہوگا۔ اور ایک بیوی، ایک اچھی عورت جو اپنی شوہر کی خدمت کرتی ہے اور اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرتی ہے، اس کو کتنے جنت کے دروازوں سے اجازت دی جائے گی انٹر ہونے کی؟ سب، ہر دروازے سے اس کو کھول دیا جائے گا اس کے لیے۔ تو سوچیں ہم عورتوں کے لیے کتنا بڑا اجر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اگر رمضان میں اگر آپ اپنے شوہر کی اور اپنے گھر والوں کی خدمت کریں تو اس میں کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا اجر ہے۔ رمضان میں یاد ہے ہم نے کیا کہا تھا؟ ایک نیکی کرنے کا کتنا اجر ہے؟ فرض جتنا، اور فرض کا اجر 70، اور جتنا اللہ تعالیٰ دینا چاہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا جو اجر ہے وہ اپنے تک محدود رکھا ہے، میں جتنا چاہوں دوں گا، یہ نہیں بتایا اللہ نے۔ تو اب ہم نے کیا کرنا؟ سوچیں ان گنت اجر کو پانے کی کوشش نہیں کرنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو روزہ لازم پکڑو کیونکہ اس کی مانند کوئی چیز نہیں، روزے جیسی کوئی چیز ہی نہیں۔ اچھا اب آپ دیکھیں جب آپ نفلی روزہ بھی رکھتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کیا ایسا نہیں ہوتا کہ آپ گناہوں سے رک رہے ہوتے ہیں؟ آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ سوشل میڈیا پہ کوئی ٹک ٹاک کو دیکھیں، کوئی فضول کی چیزیں دیکھیں، کوئی ڈرامے دیکھیں؟ روزے میں آپ رک جاتے ہیں نا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ رحمت و برکت ہے روزے کی، ہے بس اپرچونٹیز کو اویل کریں۔ پھر اس کے بعد یہ کہ بخشش مانگنی ہے، بخشش کا مہینہ ہے، سب کے دل سے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے۔ اچھا معافی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خالی استغفار کی تسبیح پڑھنا نہیں، استغفار بھی کرنا ہے، اپنے گناہوں کو سوچے اچھا میں کیا گناہ کرتی ہوں، اوکے مجھے یہ سٹاپ کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ اس گناہ پہ صدقے دل سے اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ اچھا کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں ہم نہیں کر پاتے، ہو جاتی ہے، ہر ایک انسان کو کوئی نہ کوئی ایسا گناہ ہوگا کہ جو نہیں چھوڑتا، چھوڑنا چاہتے نہیں چھوڑتا۔ اب آپ کیا کریں؟ اللہ سے توفیق مانگیں، اللہم وفقنی تحب لما ترضی، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما ان تمام چیزوں کی جس سے تو راضی ہو جائے، میرے قول میں، میرے عمل میں، میرے نیت میں، میرے فعل میں، میری ہدایت میں۔ انک علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر رکھتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ سے مانگے اللہ نہیں دے گا؟ 100% گارنٹیڈ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، سارے، ایوری تھنگ۔ کیا چیزیں کرنی ہے؟ نمبر 1 ایمان، اور نمبر 2 ثواب کی نیت۔ نیت ضرور کریں، رمضان کے روزے کی نیت کریں کہ یا اللہ یہ روزہ میں آپ کی رضا کی خاطر کریں۔ یاد رکھیں کوئی بھی عمل نیت کے بغیر قبول نہیں ہوتا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ نیت کے لیے کوئی خاص الفاظ مقرر نہیں ہے، لیکن دل کے ساتھ کہ ہاں اللہ میں آپ کے لیے روزہ رکھ رہی ہوں، یہ نہیں کہ بس اچھا صبح ہاں ٹھیک ہے کچھ کھایا پیا نہیں چلو میرا روزہ ہو گیا، نہیں، روزے کی نیت ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے کیا کرنا ہے؟
گناہوں سے معافی، تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. کوئی آپ کو یہ کہہ دے تمام تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، کیا آپ وہ کام نہیں کریں گے؟ کتنا بے وقوف ہوگا نا جو نہیں کرے گا. ہر کوئی کرے گا. تو اس لیے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. اگر تمام چیزوں کو ہم دیکھیں ایک جمع کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس روزے کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے کہ ہم متقی بن جائیں، تقوی والے بن جائیں، گناہوں سے رک جائیں. اور جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ عام دنوں میں ہم گناہوں سے رکتے ہیں، روزے میں اللہ تعالیٰ نے حلال سے روک دیا. کیوں روکا؟ اس لیے حلال سے روک دیا تاکہ روزے کے عام دنوں میں آپ حرام سے بھی رکیں. ہم کیا کرتے ہیں اس دنوں میں حلال سے بھی رکتے ہیں، حرام سے بھی رکتے ہیں، اور بعد میں جو ہے وہ چلے جی سب کچھ ختم. لیکن روزہ چونکہ ہمارا ٹریننگ پیریڈ ہے، اس لیے ہمیں اپنے آپ کو تمام برے خیالات سے، نیگیٹیوٹی سے، بدگمانی سے، جھوٹ سے، لڑائی جھگڑے سے بچا کے رکھنا ہے. اپنے نفس کو صبر سکھانا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا سکھانا ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں ہمارے روزے کو ایبدار کر دیتی ہیں. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر خوب قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہے. اور قرآن سے کیسے جوڑنا ہے؟ تلاوت قرآن. یاد رکھیں جتنی زیادہ آپ تلاوت کریں گے، تمام کبھی بھی آپ کو ڈپریشن ہو، اس کے علاوہ بھی ہم کو بات کرا رہے ہیں، آپ کو کبھی بھی ڈپریشن ہو، غم ہو، آپ کھول کے قرآن اس کی تلاوت کرنا شروع کر دیں. جتنی زیادہ تلاوت کرتے رہیں گے نا، اتنا آپ کا غم دور ہوتا رہے گا. اس لیے تلاوت قرآن کو اپنے ساتھ ڈال لیں. ایک حرف کا کتنا ثواب ہے؟ ٹھیک ہے. اور جو اگر 3 حرف پڑھے تو کتنا ثواب ہوگا؟ 30 نیکیوں کا ثواب ہے. اور اگر رمضان میں 1 حرف پڑھا تو پھر کتنا ثواب ہوگا؟ سوچیں، فرض کے برابر. تو ہوا نا کتنا زیادہ اجر. یعنی عام حالت میں بھی تلاوت کا اجر ہے، لیکن رمضان میں کی اور زیادہ ہو گیا. اب رمضان کے اندر اپنی تلاوت کو پلیز لازم، ایک قرآن تو پوری حد کوشش کرے کہ ایک قرآن کو ختم ضرور کرے. اسی طریقے سے کیا کرنا ہے؟ حفظ کریں، چاہے ایک چھوٹی صورت بھی کریں، تاکہ اور اگر آپ نے کچھ پہلے حفظ کیا ہوا اس کی ریویژن کریں. آپ کو یاد ہے پچھلے سال ہم نے کیا حفظ کیا تھا؟ سورۃ الحامیم السجدہ. آپ اس کی ریویژن کریں. کتنے لوگوں کو ابھی بھی یاد ہے؟ ماشاءاللہ. یاد نہیں ہو رہی؟ چلیں کوشش کریں گے، اللہ سے توفیق مانگے، اللہ آپ یاد کرائیں گے. اور اس کی کیا کرنی ہے؟ ہم نے بار بار ریویژن کرنی ہے اپنی سورہ سجدہ کی، سورہ ملک کی، جو بھی آپ نے حفظ کیا ہوا ہے. اسی طریقے سے اور کیا کرنی ہے رمضان میں کہ تعلیم پہ فوکس کرنا ہے. یہ دورہ قرآن جو ہوتا ہے، ہم بہترین کوشش کرتے ہیں کہ جس میں آپ کو قرآن کے پورے قرآن کے ترجمے سے گزاریں. تو ضرور کوشش کریں، خود آئیں، اپنی بہنوں کو لے کر آئیں، اپنی دوستوں کو لے کر آئیں. کیونکہ ایک ہے گھر پہ سننا، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ کسی قرآن کی محفل میں شامل ہوتے ہیں تو فرشتے اس محفل کو کیا کرتے ہیں؟ ڈھانک لیتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. سوچے کتنی بڑی بات ہے. کیا کوئی انسان کہہ سکتا ہے ہر پرندے کو کہ تم میرے لیے دعا کرو، ہر مچھلی کو کہ تم میرے لیے دعا کرو؟ تو جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، تمام سمندر کے دریاؤں کی مچھلیاں، آسمان کے فرشتے، ہر چیز ان کے حق میں دعا کرتی ہے. کتنی بڑی رحمت ہے. تو پھر کیا کرنا ہے اس رمضان میں؟ خوب قرآن کے ساتھ جڑنا ہے، اس کی تعلیم حاصل کرنی ہے. اگر کوئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں قدر اللہ کے ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، بوڑھے ہو گئے، تو تلاوت سنیں. ایٹ لیسٹ کسی نہ کسی طریقے سے خود کو قرآن کے ساتھ جوڑے، کیونکہ یہ مہینہ قرآن کا ہے. تمام جو آسمانی کتابیں ہیں وہ رمضان میں ہی نازل ہوئی تھی. اس لیے کبھی بھی اس چیز کو اپنے ہاتھ سے، اس موقع کو جانے نہیں دینا کہ یہ موقع ہم سے چلا جائے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اور کیا کرنا ہے کہ تراویح میں قرآن سننے کا اہتمام کریں. اگر آپ تراویح میں جا سکتے ہیں ویل اینڈ گڈ، نہیں جا سکتے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر گھر پہ قرآن پڑھے ہیں، آپ کو زیادہ قرآن کا پارٹ حفظ نہیں ہے،
تو آپ ہاتھ میں اپنے پاس کوئی ٹیبل کوئی چیز رکھ کے اور قرآن دیکھ کے بھی تلاوت کر سکتے ہیں. پھر جب آپ رکوع میں جانے لگے تو آپ اس قرآن کو سائڈ پہ رکھ دیں. اسی طریقے سے اپنے موبائلز کے اندر بہت اچھی ایسی ایپس ہیں کہ جن کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, جس کے ذریعے آپ قرآن جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. دعا پلیز بہت زیادہ دعائیں کریں اپنے لیے, اپنی امت کے لیے, مسلمانوں کے لیے, اسی طریقے سے اپنے بچوں کے لیے, اپنے لیے, اپنی ملک کے لیے, ان تمام لوگوں کے لیے جو کسی نہ کسی طریقے سے کسی بھی چیلنجز سے گزر رہے ہیں, ان بیماروں کے لیے جو فوت ہو چکے ہیں. آپ دیکھیں کہ میں اور آپ کیا ہیں, وہ خوش نصیب ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے رمضان میں داخل کرا. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو رمضان میں داخل نہیں ہوئے, جو ہمارے ساتھ تھے پچھلے سال, اس سال ہمارے ساتھ موجود نہیں. ہماری ایک بہن تھی, یاد ہے, یہاں پہ آ کے بیٹھتی تھی, اس سال وہ رمضان میں ہمارے ساتھ شامل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی اس شکر پہ, توفیق پہ شکر ادا کریں اور اس لیے دعائیں کریں ان کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طریقے سے خاص طور پہ کچھ اوقات ایسے مقرر ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. سحری کے وقت, افطاری کے وقت اذان کا جواب دیں اور اس کے بعد اپنے لیے دعا کریں. اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے وہ دعا کا وقت ہوتا ہے, اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. جب امام جو بھی کہتا ہے, جب مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اس کے پیچھے وہی چیز ریپیٹ کی جاتی ہے. جب مؤذن کہتا ہے لا حی علی الصلاح حی علی الفلاح, تو آپ نے جواب میں کیا کہنا ہوتا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ, نہیں قوت مگر اللہ جس کو عطا کرے. اور اس کے علاوہ جو بھی مؤذن کہتا ہے آپ اس کے پیچھے وہی ریپیٹ کرتے ہیں. جب ختم ہو جائے تو آپ دعا پڑھیں. اگر آپ کو نہیں آتی دعا تو آپ یاد کر لیں, نہیں آتی یاد اپنی موبائلز میں ڈال لیں. جو اذان کے بعد کی دعا ہے, اور پھر جو بھی آپ کی اللہ تعالیٰ کی طرف حاجت ہے اس کو مانگے اللہ سے. یاد رکھیں دعائیں صرف پڑھے نہیں, مانگے. مانگنے میں پڑھنے میں بہت فرق ہے. کبھی کبھار ہم عربی میں دعائیں پڑھتے رہتے ہیں نا, چونکہ ہماری زبان نہیں ہے, ہمیں دعا سمجھ نہیں آتی. اب ہم کیا کرتے ہیں, ایک روٹین بن گئی ہے بس. تو اس لیے دعا مانگے دل سے, گر گرا کے, حاجت سے. اور سب سے بہترین دعا کیا ہے, جنت کی دعا. جنت کے, جو جنت میں داخل ہو گیا اور جہنم سے بچ گیا وہ فلاح پا گیا. کامیابی وہی ہے اللہ کے دیدار کی, اللہ تعالیٰ سے, کیونکہ جنت بھی بہترین تحفہ ہے, لیکن اس جنت کا سب سے بہترین تحفہ کیا ہوگا, اللہ کا دیدار. کتنی بڑی نعمت ہوگی جس رب کے لیے, جس خالق کے لیے, مالک کے مدبر کے لیے آپ نے ساری زندگی عبادت کی, قرآن پڑھے, نیکیاں کی, اس کو دیکھنا کتنی بڑی ایک بلیسنگ ہوگی. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. اسی طریقے سے اور بھی وہ ہے کہ جیسے بارش ہو رہی ہوتی ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. جیسے میں نے بتایا تھا کہ باپ کی دعا اپنے اولاد کے لیے قبول ہوتی ہے, ماؤں کی دعا قبول ہوتی ہے. خوب خوب اپنے بچوں کے لیے دعا کریں. مساوات کا مہینہ ہے, خوب لوگوں کے لیے صدقہ خیرات کریں. پلیز ہر روز صدقہ کریں, ایوری ڈے صدقہ کریں. چاہے آپ 10 روپے ہی صدقہ نکالیں, لیکن ایک باکس بنائیں, انشاءاللہ کل ہم بھی یہاں پہ رکھ دیں گے سائٹ پہ, جو بھی اس میں ڈالنا چاہے پلیز کچھ نہ کچھ صدقہ کریں. اپنا پارٹ اپنا ڈالیں, کسی کی بھی. اور صدقے میں چاہے مسلم ہے نان مسلم ہے, کسی کو بھی آپ دے سکتے, صدقے میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. زکوٰۃ کے لیے ہے کہ بھی مسلمان کے لیے ہونا چاہیے, لیکن صدقے میں کچھ بھی وہ نہیں ہے. پھر اس کی بات یہ ہے کہ آخری عشرے میں بس پھر تو اپنے آپ کو باندھ لے, کمر کس لے. اس آخری عشرے کو تو میں نے کسی صورت نہیں چھوڑنا. اعتکاف کر سکتے ہیں اعتکاف کریں, اعتکاف نہیں کر سکتے اعتکاف مسجد میں ہے, اور اگر نہیں ہے تو اللہ نوز دا بیسٹ وہ آپ کسی مفتی سے کا فتویٰ لیں, میں کوئی مفتی نہیں ہوں, لیکن اعتکاف کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. ورنہ پھر یہ ہے کہ اگر کوئی اعتکاف کرے تو اس کی خدمت کی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے یہ ہے کہ خوب خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں. اور لیلۃ القدر کی رات تو سب سے بہترین دعا کیا ہے, اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. عفو میں اور مغفرت میں کیا فرق ہے؟ مغفرت ہوتا ہے معاف کر دینا, عفو ہوتا ہے معاف بھی کر دینا اور اس کو کور کر دینا. سبحان اللہ. عفو کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ مینشن بھی نہیں کرے گا کہ تم نے یہ گناہ کیا, چلو جاؤ معاف کر دیا. کتنی بڑی, کتنا مطلب اللہ کی رحمت کتنی زیادہ ہے.
اور یہ تو مہینہ ہی ہوگا رحمت اور برکتوں کا. تو اس لیے خوب خوب دل جمعی کے ساتھ دعا کرنی ہے. اللہ نے دروازہ کھول دیا ہے، اب ڈیپینڈ کرتا ہے کون اس دروازے میں داخل ہونا چاہتا ہے. اس لیے اس دروازے میں انٹر ہو جائے اور خوب خوب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جڑ جائے. بس کہہ دے اللہ میں اور بندے کے اندر ایک رسی ہے لٹکی ہوئی، اور رسی کیا ہے؟ قرآن. قرآن از یور اینڈ اللہ سب سے مضبوط تعلق. اس لیے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی ضرور قرآن کو سمجھیں. یقین کریں بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا چیز نے آپ کو بدل دیا تھا، آپ کیسے قرآن میں آئیں، کیسے دین میں آئیں؟ صرف ایک چیز آپ کو بدلتی ہے. کوئی ٹیچر نہیں بدلے گی، کوئی انسان نہیں بدلے گا، صرف قرآن آپ کو بدلے گا. ایسی محفلوں کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں جہاں پہ قرآن پڑھایا جاتا ہے. انشاءاللہ ہم رمضان کے بعد ایک نیا پروگرام شروع کریں گے جس میں ہم اللہ کے نام کریں گے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ہم کریں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف، پوری ہسٹری آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے بارے میں ہم کریں گے. تو انشاءاللہ آپ سب سے ریکویسٹ ہے ضرور اس میں شامل ہوئیے گا. اور اس لیے نہیں کہ وہ ہے، اس لیے تاکہ جان سکیں کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے جن پہ یہ قرآن جیسی کتاب نازل ہوئی. تو انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہم صلی علی محمد. یا رب الرحیم، یا ملک القدوس، یا حی یا قیوم، ہم سب یہاں آپ کی خاطر حاضر ہوئے ہیں. یا اللہ آپ کی رضا کی خاطر، آپ کی خوشنودی کی خاطر ہم سب یہاں پہ جو بھی آن لائن ہیں، جو بھی یہاں حاضر ہوئی ہیں سسٹرز، یا اللہ ان سب کا آنا قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہم سب کو رمضان تک پہنچا دیجئے. اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان. یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے اور ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے بہترین طریقے سے نماز پڑھنے کی، قرآن کی تلاوت کرنے کی، قرآن کو حفظ کرنے کی، قرآن سے جڑنے کی. یا اللہ ہمیں صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں رمضان کی برکتیں اور رحمتوں کو پانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں اپنا دیدار کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہم سے راضی ہو جائیے. یا اللہ آپ ہی ہمارے مالک ہیں، آپ ہی ہمارے خالق ہیں. یا اللہ ہمیں بہترین طریقے سے رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں لوگوں کے ساتھ بہترین معاملات کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا رب الرحیم ہم پہ رحم کر دیجئے. یا رب الرحیم ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے. یا اللہ اس قرآن کے ساتھ تمام جوانوں کی یا اللہ دلوں کو زندہ کر دیجئے، ان کے دلوں کو گناہوں سے پاک کر دیجئے، ان کے دلوں کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیجئے. یا رب الرحیم اس امت کو قرآن کے پر عمل کرنے والا بنا دیجئے. یا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دیجئے. یا اللہ ہمیں قرآن سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنا دیجئے. یا اللہ آپ ہی ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، ہمیں معاف کر دیجئے. یا اللہ ہمیں معاف کر دیجئے. یا رب الرحیم ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہمارے دلوں کو ایمان کے ساتھ مزین کر دیجئے. یا رب الرحیم ہمیں بہترین طریقے سے دورائے قرآن کرنے کی اور اس قرآن کے ایک ایک حرف پر عمل کرنے والا بنا دیجئے. یا اللہ جو بھی ہم نے پڑھا ہے، سمجھا ہے، یا اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ جو غلطی ہو گئی ہے اسے ہمیں معاف کر دیجئے. یا رب الرحیم ہم سے راضی ہو جائیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ کل ہماری 11:15 بجے شروع ہو جائے گی. پہلی 15 منٹ جو ہے ہم انشاءاللہ دعا کریں گے. بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو دعائیں یاد کرائی جائیں گی. تو رمضان کے 30 دنوں میں آپ 30 دعائیں یاد کر لیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ اپنی نمازوں میں اور اپنی جو ہے تہجد میں ان دعاؤں کو پڑھ سکیں. اور اس طریقے سے ہم روز ایک پارہ کریں گے، ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله